اب ہم دیکھیں کتاب کیا ہے. سورہ آل عمران 3 اور 7 آیت ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، اس میں سے آیات محکمات ہیں، احکام والی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ کتاب کی ماں ہے، اور دوسری متشابہات ملتی جلتی آیاتیں ہیں. پس جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے پس وہ اتباع کرتے ہیں جو اس میں سے متشابہ ہے، ملتا جلتا ہے. دل فریبی ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تعویل ڈھونڈتے ہیں، اور سوائے اللہ کے اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا. اور ان میں جو مستحکم ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے. سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور دانش مندوں کے سوا کوئی نہیں یاد رکھ سکتا. اب اس آیت تو یہ ہے ذرا سی بڑی، مگر میں اس کو بریکس میں پڑھوں گا اور سمجھاؤں گا، اور کچھ اس کے اندر سے کچھ اور آیتیں بھی ہم اس کے ساتھ لنک ہیں وہ میں سمجھاؤں گا. دیکھیے سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے تیرے اوپر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذریعہ ہم تک یہ کتاب پہنچی ہے، تیرے اوپر نازل کی کتاب. اب یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ ابھی کتاب کا مطلب میں آپ کو ڈیمانسٹریٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آئے. قرآن نہیں کہہ رہا، کتاب کہہ رہا ہے. کتاب کے مطلب یہ لکھائی، یہ جو لکھائی ہے. اب اپیرنٹلی تو ہم پیپر پہ لے کے آئیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسان نے اس کو پیپر پہ لیکن اللہ نے لکھائی کیسے نازل کی، کس پہ نازل کری، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی تو ہم فی الحال یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہم نے نازل کری، تیرے اوپر نازل کری کتاب لکھائی. یہ کتاب آپ کو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ لکھائی آپ کے پاس سامنے موجود ہے. آگے کہتا ہے منہ آیات محکمات، اس پوری کتاب میں سے آیاتیں جو ہیں محکم ہیں، حکم والی آیتیں، احکام والی آیتیں. اس کتاب میں آیات ہیں اس کتاب میں جو احکام والی آیتیں، محکم ہیں، حکم والی آیات. اس کتاب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کتاب جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام والی آیتیں ہیں، محکم آیتیں. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے، فاؤنڈیشن ہے، سورس ہے. اس کو ایکسپلین غور سے سنیے. یہ کتابچہ میں نے آپ کے کتاب کھولی ہوئی ہے، اس میں سے سپوز سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے. کچھ پورشن ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل ایسے جیسے یہ اس کو ڈیوائڈ کر رہا ہوں میں، آدھا ایسے کر دیتا ہوں ایسے سمجھانے کے لیے. یہ آیتیں محکمات ہیں، اس میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں نا. وہ اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہ رہا ہے وہ میں اس کو ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. فار ایگزامپل یہ پورشن جو ہیں یہ آیتیں محکمات ہیں، ہے نہیں ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ کون سی آیتیں کیا ہیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن فار ایگزامپل یہ اتنے سارے پیجز کو میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آیتیں احکام ہیں، حکم ہے اللہ تعالیٰ کے، حکم احکام والی آیاتیں اس میں. سپوز یہ ساری آیتیں، اور اس کو کہہ رہا ہے کتاب کی ماں ہے یہ احکام والی آیتوں کو. تو اس کے معنی یہ کوئی اور بھی دوسری بھی ہیں کچھ اور آیتیں، یہ احکام والی آیتیں ہو گئی، حکم والی آیتیں ہو گئی، یہ کچھ اور ہو گیا. تو آگے لکھا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری جو ہیں وہ متشابہ ملتی جلتی آیتیں. تو اس کے معنی کتاب ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، سو ٹو سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے دو ٹائپ کی آیتوں میں. آیتیں جس میں احکام ہے، حکم ہے، آرڈرز ہیں، احکام ہے، صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو، روزے رکھو، حج کرو، چوری نہیں کرو، ڈاکہ نہیں ڈالو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ احکام ہے، حکم، آرڈر. یہ احکام والی آیتیں سپوز یہ ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں، ملتی جلتی آیتیں ملتی جلتی ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہاں سے میں ان دو پارٹس کو سمجھاؤں گا کسی اور دوسری آیتیں. یہ آیت قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو خود وضاحت کرتی ہے کہ کیا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتاب کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں، جس میں ایک تو ہے احکام والی آیت، حکم والی آیت، اور دوسری ملتی جلتی آیتیں. اور جو احکام والی آیتیں وہ کہہ رہا ماں ہے کتاب کی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے. تو آپ نیکسٹ پیج ابھی واپس آ جائیں گے، نیکسٹ پیج پہ جائیے. سورہ المائدہ 5 اس کی 43 آیت ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ.
اور وہ کیسے تجھے حکم دیں گے. ان کے پاس تورات ہے, تورات کا مطلب قانون ہے, اس میں اللہ کا حکم ہے, حکم اللہ کا حکم ہے. پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ وہ نہیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک آیت بتا رہا ہے جس کے اندر جو خاص بات ہے کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے لوگ اس زمانے اور آج بھی ہر زمانے میں کیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے. ان کے پاس تورات ہے, قانون ہے, قانون. تورات کے مطلب میں بتا چکا ہوں, قانون ہے. ان کے پاس تورات ہے, قانون ہے. اس تورات میں قانون میں کیا ہے؟ فیہا حکم اللہ, فیہا حکم اللہ. ان کے پاس اللہ کا حکم ہے. تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ذرا آرام سے, جو لوگ پہلے سے جو نئے ہیں ان سے میں سوال کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ تجھے حکم دیں گے. ان کے پاس تورات ہے یعنی قانون ہے, اس قانون میں اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم کہاں ہے؟ دیکھیے اس آیت میں غور سے دوبارہ پڑھ لیں آپ لوگ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ, وہ تجھے کیسے حکم دیں گے, ان کے پاس تورات ہے, قانون ہے. فیہا حکم اللہ, اس میں اللہ کا حکم ہے. کس میں؟ تورات میں. یہ لکھا ہوا ہے فیہا حکم اللہ, اس تورات میں اللہ کا حکم ہے. تو اب یہ حکم, اب حکم تو اللہ کا حکم ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے جو پیچھے آیت پڑھی ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ کتاب جو ہے, یہ لکھائی جو ہے کتاب, یہ جو کتاب میں نے میرے ہاتھ میں ہے, یہ کتاب میں کچھ آیات ہیں. آیات کہتے ہیں, آیات لکھائی جو یہ لکھا ہوا ہے, آیات جو اللہ کی نشانی ہے. اس آیات میں اللہ کا حکم ہے. آیات جو ہے جس میں اللہ کا حکم ہے اس کو کہتے ہیں محکمات آیات, حکم والی آیات. آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے تورات میں اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم آ گیا. اب وہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ وہ آیات جس میں اللہ کا حکم ہے اس کو کہہ رہا ہے محکمات آیات, حکم والی آیات, احکام والی آیات, احکام جس میں. تو پتہ لگی کتاب جو ہے, اس کتاب کے اندر جس میں جن آیات میں اللہ کا حکم, جن آیات میں اللہ کا حکم ہے وہ حکم والی آیت ہے, محکمات آیت ہے, احکام والی آیت ہے. اس کو تورات کہہ رہا ہے کتاب کی ماں. اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ کتاب کی ماں تورات. آپ کو کوئی پرابلم آ رہی سمجھ میں؟ اب دوسرا جو ہے وہ اخر متشابہات کو سمجھنے کے لیے نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں. الزمر 39 اس کی 23 آیت. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ نے بہترین حدیث واقع نازل کیا, متشابہ ملتی جلتی کتاب دہرائی ہوئی. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی کھالوں کے رونگٹے اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کی یاد کی طرف ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی ہدایت ہے, اس کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نے نازل کی احسن بہترین, بہت خوبصورت, احسن کہتے ہیں بہت خوبصورت, حدیث. حدیث کے معنی ہوتے ہیں واقعہ, حادثہ, کوئی واقعہ, کوئی حدیث, کوئی واقعہ. کتاب, کتاب کی شکل میں نازل کی اللہ نے. متشابہ ہے, وہ ملتی جلتی ہے, مثانی دہرائی بھی ہے. اب دیکھیے, میں اس لیے کہ میں پیچھے والی آیت مجھے ذہن میں آپ کو یاد نہیں رہے گا, میں آپ کو ریپیٹ کر دوں گا. ابھی ہم اس طرح سے پڑھیں گے سمجھنے کے لیے کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا هو الذی, میں سورہ ال عمران 3 کی 7 پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ یہیں رہیے, صرف آپ کو سمجھانے کے ریپیٹ کر رہا ہوں. هو الذی انزل علیہ کتاب, اسی نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب, یہ کتاب نازل ہو گئی. منہ آیتم محکمات, اس سے آیتیں محکم ہیں, حکم والی آیتیں جس میں احکام ہے اللہ کا, یہ ایک آیتیں آ گئیں. پھر اللہ کہتا ہے ہن ام الکتاب, وہ کتاب کی ماں ہے. تو احکام والی آیتیں جو ہیں جس میں اللہ کا حکم ہے وہ تو گئی کتاب کی ماں, اس کو ہم نے پڑھا وہ تورات ہے, کیونکہ تورات میں اللہ کا حکم ہے, یہ پتہ چل گیا. دوسرا وہ کہہ رہا ہے وہ اخر متشابہات, دوسری جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں. اب وہ ملتی جلتی کیا ہے؟ یہاں لکھا ہوا وہ اللہ نزل احسن حدیث کتاب متشابہ مثانی,
اللہ نے نازل کیے احسن حدیث واقعہ کتاب کی شکل میں متشابہ ملتی جلتی اور دہرائے ہوئے. ایک ہماری بہت مشہور واقعہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب انسان کو تخلیق کیا گیا تو آدم کو تخلیق کیا گیا اور پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو. یہ تو واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے. تو سب نے فرشتوں نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا, اور پھر اپنی ریزن کیا کرتا ہے کہ میں اس لیے سجدہ نہیں کروں, اسے مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے نا, یہ قرآن میں موجود ہے اور باقاعدہ ڈیٹیل میں. یہ جو میں نے واقعہ تھوڑا سا آپ کو سنایا, اس کو اللہ تعالیٰ عربی میں کہتا ہے احسن حدیث, بہترین واقعہ. سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی قرآن کتاب جو یہ کتاب ہے آپ کے سامنے, اس کے اندر کچھ آیت میں ایسی ہیں, کچھ سے مطلب آیات ہیں جس میں اللہ کا احکام ہے, حکم ہے, اور دوسری آیتیں جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ واقعات لکھا رہا ہے. حل اتاک حدیث موسیٰ, کیا حدیث موسیٰ پہنچی آپ کو؟ واقعہ موسیٰ کا پہنچا؟ جب وہ وادی جب وہاں پر تھا, اس کو اللہ نے خطاب کیا, اللہ نے آواز دی, واٹ ایور. یہ واقعات بہت سارے اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام کا سنا ہوگا واقعہ, دماغ میں آ رہا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ. جتنے واقعہ قرآن مجید میں موجود ہیں اس کو اللہ احسن حدیث کہتا ہے, بہترین واقعہ, اور اس کو وہ ملتے جلتے ہیں, دہرائے ہوئے ہیں. اب کیونکہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا ہے, آدم علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ میں آتا ہے, سورہ صاد میں آتا ہے, سورہ ہجر کے اندر آتا ہے, اور بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اور جب ریپیٹ کرتا ہے تو سملیرٹی ہوتی ہے, تھوڑا سا ایڈ ہو جاتی ہے بات. یہ جو لوگ قرآن پڑھنے کے واقف ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے بہت اچھی طرح کہ قرآن مجید میں ایک واقعہ ایک صورت میں نہیں ہوتا, وہ باقاعدہ واقعات ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نزل احسن حدیث, اللہ نے نازل کی بہترین حدیث واقعہ, کتاب متشابہ, کتاب متشابہ ملتی جلتی, مسانی دہرائی ہوئی ہے. تو واقعہ جو دہراتا رہتا ہے کتاب کے اندر, اور واقعہ جو بیان کرتا ہے احسن حدیث, اس کو اللہ تعالیٰ احسن حدیث کہہ رہا ہے. تو کتاب کی صفت کے اندر جو آیات ہیں, ان کی آیت کی صفت کیا ہے؟ ایک میں تو حکم ہے, حکم محکم احکامات ہیں جس کو آرڈرز ہے جو ہم سب کو فالو کرنے, اور جو واقعات مینشن ہے اس سے بھی ہمیں گائیڈنس ملتی ہے. وہ جو واقعات ہیں کتاب کے اندر اس کو اللہ احسن حدیث کہتا ہے. تو ہم کو احکامات آیتیں جو کتاب کی ماں ہیں وہ ہے تورات قانون, اور جو احسن حدیث ہے واقعہ, اس سے بھی آپ کو ہدایت لینی ہے. یہ دو کتاب کے اندر دو قسم کی آیت ہے, یعنی دو طرح کی اس کتاب کی آیتوں کی صفتیں ہیں آیتوں کی. اب دیکھیے اللہ اس واقعہ کو, حدیث کو کس طرح سمجھاتا ہے. اب یہی پہلے ہم پڑھتے ہیں, اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بمن یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ نے بہترین حدیث واقعہ نازل کیا, متشابہ ملتی جلتی کتاب دہرائی بھی. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کی یاد کی طرف ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی ہدایت ہے اس کے ساتھ, جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور جس کو اللہ گمراہ کرے بس اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اب پھر میں اگین ان لوگوں سے میں خطاب کروں گا. دیکھیے آپ لوگوں نے, جن لوگوں نے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا ہے, اس میں قرآن مجید میں بے پناہ واقع ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا بہت بار بار ذکر آتا ہے, اس کے واقعات ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر, اس کے واقعات ہیں. داؤد علیہ السلام کا بادشاہ ہیں, ان کے واقعات ہیں. سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. یوسف علیہ السلام کا ذکر. بے پناہ واقعات ہیں قرآن مجید میں. اور جب آدمی قرآن مجید پڑھنے بیٹھتا ہے تو زیادہ تر واقعات کے اندر اس کو ذرا انٹرسٹ ہوتا ہے, جیسے ہوتے ہیں کہانی نریشن ہوتا ہے جیسے, تو وہ انٹرسٹ ہو جاتا ہے. اور احکامات بھی ہوتے ہیں. احکام کو وہ اس لیے بس پڑھ رہا ہوتا ہے, اللہ کا نماز قائم کرو, روزے رکھو, اس طرح کے احکامات بھی آتے ہیں. لیکن میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں خاص طور پہ جو آیات کو ترجمے سے پڑھتے ہیں مجھ سمیت, اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو جو واقعہ پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی واقعے کی بات کر رہا ہوں میں, کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ جو واقعہ حدیث کو پڑھے گا, قرآن مجید میں جو ڈسکرائب ہے واقعہ, اس سے اس آدمی کی کیفیت کا اظہار بتا رہے ہیں یہاں. اور یہ کیفیت جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں ہوتی. تو مجھ سے صاحب کہنے لگے, صاحب مجھے تو نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے, پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس واقعے سے ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر اللہ کی یاد کی طرف ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں.
یہ اللہ کی ہدایت ہے. یعنی اس طرح کی کنڈیشن آپ کو ہوگی تو آپ کو احساس ہو اللہ ہدایت دے رہا ہے. یعنی باقاعدہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آدمی کے اور رونا بھی آتا ہے, اور یہ سب واقعہ ہے. تو اکثر لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا. تو میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دے کے سمجھاؤں گا کیوں نہیں ہوتا اور کیسے ہوگا, کیوں نہیں ہوتا اور کیسے ہوگا. کوئی بھی واقعہ, نریشن اور ایونٹ, ہم سب کو بچپنوں میں ہماری ماں باپ نے ہمیں پیار میں کیا سنائی ہے, کہانیاں, سٹوریز. مدر سناتی ہیں بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نیند کہ ایک تھا بادشاہ, ایک تھی رانی, ایک تھا فلانا, ایک ڈھمکانا, اور وہ سب سنتے ہی پھر آدمی فینٹیسی میں جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ نیند آ جاتی ہے اس کو. بچے کی بات ہو رہی ہے. مگر وہ بچہ بڑا نہیں ہوتا, بڑا ہوتا جاتا ہے, وہ پھر فلمیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے, پھر ڈرامہ دیکھتا ہے, دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا, اور آپس میں جب ملتے ہیں آج کا خبریں دیکھتے ہیں, آج کیا واقعہ ہوا, آج کیا نہیں کی, تازہ خبر نہیں. یہ عادت کی ایک انسان کی غذا ہے, سمجھ لو ایک طرح یہ چیز چاہتے ہی ہے. لیکن آپ غور کریں, جب فرض کریے آپ پکچر دیکھ رہے ہیں اکیلے بیٹھے ہوئے, اور اگر فرض کیا اکیلے ہیں آپ کمرے میں, ٹی وی پہ ڈرامہ چل رہا ہے, تو اگر کوئی سائڈ سے آپ کو آبزرو کرے تو آپ کی پتہ ہی عادت کیوں بیٹھے ہوں گے, آپ رونے لگیں گے آپ, کیونکہ ایک ایموشنل سین آ گیا. کہیں آپ ہنس رہے ہیں بیٹھے ہوئے, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں. اس فلم کے اندر جو ایکٹر, پروڈیوسر, ڈائریکٹ کر رہا ہے, اتنا زبردست سچویشن بنایا تھا کہ آپ روتے ہیں اور ہنستے ہیں. اس کے آپ سننے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں, جب اللہ اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. آپ اس کے اندر محسوس ہی نہیں کر رہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب ذبح کر رہے ہیں تو کیا سچویشن ہو سکتی ہے. جب انہوں نے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرنے کا, ایک بات ہے, تو وہ بیٹا نے کیا جواب دیا اس کو فیل تھوڑی کر رہے ہیں آپ کو وہ لگی نہیں, کیونکہ آپ اتنا جھوٹ دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں, ایکٹر ایکٹریسز کی کہانیاں اتنی فضول چیزیں کہ اس پہ آپ رو بھی رہے, ہنس بھی رہے. تو میرا کہنا ہے کہ مجھ سمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر اکیلے میں تنہائیوں میں اگر آپ غور کریں کہ کیا سن رہے ہو, کیا پڑھ رہے ہیں آپ, اور کون کہہ رہا ہے آپ سے یہ واقعہ, وہ احسن حدیث کیا ہے وہ, تو یقین کریں جو لکھا ہے نا, رات کے رونگٹے ایسے کھڑے ہوں گے اور گھبراہٹ اتنی ہوگی, رونا آ جائے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو, کیا سمجھ میں آ گیا. یہ ہے وہ سچویشن جو آپ کو اپنے اندر طاری کرنی ہے بائی ریڈنگ دی ایسنس آف دا ٹرانسلیشن میں. جب وہ ایونٹ بتاتا ہے, کوئی بھی ایونٹ, آدم علیہ السلام کو جب سجدہ اللہ کرا رہا ہے, وہاں کون موجود ہے جو آپ کو بیان کرے گا کیا ہوا تھا. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہاں کون موجود ہے جو اللہ کے علاوہ اور کون بتا سکتا ہے. یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا تو whatever, جو ان کے ہاتھ کاٹنے, جو بھی سارا واقعہ ہے وہ کون بتا رہا ہے آپ کو, یہ سارے واقعے کون بتا رہا ہے, اللہ. ہی از نریٹنگ دا ہول اسٹوری. وہ بتایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, اور آپ اس کو ایسے کہانی سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. میں ان کی بات کروں ترجمے سے پڑھ رہے ہیں, اور ان کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا, نہ رونا آ رہا ہے نہ کچھ سمجھ میں آ رہا. کیونکہ آپ کے ذہن میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ ڈیولپ کرنا ہے, آپ کس کی کتاب پڑھ رہے ہیں, کون اس کا آپ کو نریٹ کون کر رہا ہے سب باتیں. تو جب آپ نریٹر کو پڑھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ ہے, یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے مجھے, تب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے, اللہ نزل احسن حدیثی کتاب متشابہ مثانی, اللہ نے بہترین حدیث واقعہ نازل کیا, متشابہ ملتی جلتی کتاب دہرائی بھی. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر اللہ کی یاد کی طرف ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں, کھالیں بھی نرم ہو جاتی ہیں, دل بھی نرم ہو جاتے ہیں. وہ ذالک ھدی اللہ, وہ اللہ کی ہدایت ہے, جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے بس ان کے لیے کوئی نہیں ہے ہدایت دینے والا. تو آپ کو یہ بہن اس کے یہ جو احسن حدیث واقع ہیں قرآن مجید میں. اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آیات میں جو واقعات ہیں, جنہوں نے نہیں پڑھا آپ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں, ساری وہ آیات جن میں نبیوں کا ذکر ہے, جیسے میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ السلام کی حدیث ہے, ابراہیم علیہ السلام کی حدیث ہے, نوح علیہ السلام کی حدیث ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو اللہ نے بتائی ہے. ایک لوگ بتا رہے ہیں, ایک اللہ بتا رہا ہے. تو احادیث واقعات بیان کرتی ہیں وہ ساری آیت جو نبیوں کی اور محمد رسول اللہ کی حدیث اور واقعہ بیان کرتی ہیں. مثال کے طور پہ انسان کے بارے میں ذکر ہے, اس کا رویہ بہتر ہے, اس کا ایمان کے بارے میں بیہیویئر مینشن ہے, منافقت لوگ کون کر رہے ہیں اس کا بیہیویئر مینشن ہے, مشرک کون ہے ان کا بیہیویئر مینشن ہے, کافر اور انکار کرنے والوں کا واقعہ مینشن ہے. اس کے علاوہ آدم کیسے اس کی پوری اس کے بارے میں ذکر ہے, کائنات, گیلیکسیز, چاند, ستارے, سورج, ان کے بارے میں واقعہ مینشن ہے, بارش کیسے ہوتی ہے اس کا ایک واقعہ مینشن ہے, زمین کیسے بنی, آسمان کیا ہے, زمین پہ کیا کیا ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, آخرت ہے,
قیامت ہے وغیرہ وغیرہ، جو جو واقعات مینشن ہیں اس کتاب کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ اللہ نزل احسن حدیث کہہ رہا ہے، بہترین حدیث واقعہ اللہ نے نازل کیا. کتاب ہے ملتی جلتی اور آیت کو دہراتا رہتا ہے. آیت میں آپ اگر پڑھیں گے تو کنٹینیوس دہراتا رہتا ہے وہ. یہ تھا ہمارا اس کتاب کی دو ٹائپ کی آیتیں، دو ایکسپلینیشن آف دا، یعنی اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس کتاب کی. آپ واپس اس پیج پہ آ جائیں. دیکھیے یہ اس میں جہاں اس آیت سے ہم گئے تھے، واپس میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات. یہ آیت کا میں نے پورشن آپ کو سمجھانے کے لیے دو آیتیں اور مزید ہم آگے گئے، واپس ادھر آ گئے. اب نیچے جو بات لکھی ہے اب اس آیت میں ہم پڑھیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. بس جن کے دل میں ٹیڑھ ہے، بس وہ اتباع کرتے ہیں جو اس سے متشابہ ملتا جلتا ہے، دل فریبی ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تعویل ڈھونڈتے ہیں، اور سوائے اللہ کے اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا. اور علم میں جو مستحکم ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے. سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور دانش مندوں کے سوا کوئی نہیں یاد رکھ سکتا. اب اللہ نے، میں نے آپ کو بھی بتایا، اللہ نے بھی بتا رہا ہے کہ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ اس کتاب کو جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اس میں واقعات کو اپنی زندگی سے ملاتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے شاید سنا ہے یا دیکھا ہے یا کیا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کس طرح ملا رہے ہیں، ملتا جلتا کر رہے ہیں. کتاب میں جو واقعات سے اپنی زندگی سے ملتا جلتا کر رہے ہیں. ٹی وی پہ بھی آتے ہیں بہت سارے پروگرام، اور ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا ایک مسئلہ ہے فار ایگزامپل. تو بجائے ہم قرآن کی، دیکھیں ایک فرض کریے ایک آدمی کو شادی کا مسئلہ ہے سپوز، تو اگر شادی کا مسئلہ ہے تو قرآن میں نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں جو آیات بتائی ہیں ان کو دیکھ کے پڑھے اور سمجھے، اور جو معاشرے میں جو ایک سٹینڈرڈ ہے اس سے آپ اپنا اس طرح شادی کر لیں، دیکھنا ہے. لیکن نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم قرآن سے مشورہ کر رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں معاشرے میں، دیکھیں کہ یہ بات غلط کہوں، ہم کرتے ہیں کہ اس کو آپ سے مطلب اعوذ باللہ وضو کیا اور قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے، سب لوگ بیٹھے ہوئے، ہم قرآن سے ہم اپنا کیا کر رہے ہیں، استخارہ کر رہے ہیں. شاید دیکھا ہو آپ نے، میں نے پتہ نہیں سنا ہے، میں نے کچھ لوگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کرتے ہیں، آتا ہے یوں بالکل یوں، اور پھر یوں پتہ نہیں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، ادھر سے کھولوں یہاں سے کہیں سے کھولوں اور یہ کھول لیا. اب یہاں سے اوپر سے یوں پڑھنا شروع کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرض کیا وہاں کوئی واقعہ بیان کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور فتح کسی کا واقعہ. اب وہ جو پڑھ رہا ہے نا اس کو اپنی دیکھیں یہاں یہ آ گیا ہے، تو ہمارا جو وہ ہم نے دیا تھا پرپوزل دیا تھا، انہوں نے دیکھیں یہاں یہ دیکھیے اس سے اس کو دیکھا، غور کریں، یہ ملا رہے ہیں آپ اپنی زندگی کو یا زبردست ملا رہے ہیں. تو جن کے دل میں ٹیڑھے وہ کر رہے ہیں ایسا. اور بتاؤں آپ کے دوسرے لوگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نا قرآن میں 100% فیکٹ ہے وہ، یعنی کہ بالکل 100% جو اللہ نے کہہ دیا وہ اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، 100% 100%. سائنس کے اندر دو طرح کی چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے فیکٹ. یعنی سائنس میں جب ریسرچ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، پہلے تھیوری کنکاٹ کی جاتی ہے اور پھر اس کو انالائز کرتے 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 الٹیمیٹلی یو اٹین ٹو اے فیکٹ. اور فیکٹ کبھی چینج نہیں ہوتا، تھیوریاں چینج ہو جاتی ہیں. تو ہمارے دوسرے لوگ کون سے ہیں، میں نے دیکھا ہے وہ قرآن کے اندر جو کائنات کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو سائنسداں کی ریسرچ تھیوری ہو، چاہے ایک فیکٹ نہیں تھیوری بھی ہو، وہ کہتے ہیں فلانے جو تھے سائنسداں، اس کو پہلے آپ کو ڈرائیں گے، پہلے بہت بڑے سائنسداں ہیں، وہ بہت ہی بڑے سائنسداں ہیں. اب آپ ڈر گئے، بہت بڑے سائنسداں ہیں. اور پھر یہ باقاعدہ جملہ ہے، میں سچ بتا رہا ہوں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں کیا معلوم، 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ کو کیا معلوم، یہ تو اللہ کی کتاب تھی، اس میں آیا تھا. تو آج سائنسداں نے یہ ویریفائی کر دیا کہ قرآن میں یہ بات صحیح لکھی ہے، بالکل احمقانہ بات. اب میں آپ کو اس بتاؤں ہوتا کیا ہے، 100% قرآن میں ایک حق لکھا ہوا ہے، حق اور 100% سچ. اگر کوئی سائنس اس کے قریب آ جائے اور وہ فیکٹ ہے تو قرآن نے اس کو ویریفائی کیا ہے، قرآن نے اس کو ویریفائی کر دیا کہ تم سچ کہہ رہا ہو. یہ نہیں کہ سائنسدان نے
ایک یہودی سائنسدان نے، یہ کرسچن سائنسدان ہے یا ہندو سائنسدان نے ایک بات کہہ دی اور پھر آپ ہمیں متاثر کر رہے ہیں کہ 14 سال پہلے محمد رسول اللہ اور فلانے کو نہیں معلوم تھا، اس زمانے پتہ نہیں کہاں ڈیزرٹ پہ رہتے تھے، انہیں کیا معلوم کیا بات ہے، آج سائنس نے بتا دیا ہم کو. تو آپ باقاعدہ فقریہ بیان کر رہے ہیں، استغفر اللہ. تو میرا یہ کہنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ٹیڑھ ہے، خواہ مخواہ اس کو بلا کے قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے اور زبردستی اس کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ اس سے ڈھونڈتے اور اس سے ملتا جلتا کر لیتے ہیں اور پھر اس کو فالو بھی کرتے ہیں، جو ملتا جلتا ہے اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کا انٹرپریٹیشن جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اور جو راسخ ہے ان کے اندر وہ کہتے ہیں سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے یہ اور ہم رب کی طرف سے نزدیک. اور وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور کوئی اس کی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا سوائے دانش مند لوگ. تو یہ یاد رکھے کہ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں ملتا جلتا ڈھونڈتے ہیں، یعنی کوئی چیز ملا لیں، کوئی مل جائے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن کے دل میں ٹیڑھ وہ ایسا کر رہا ہے. تو آیات جس میں دیکھیے دو طرح کی میں نے بتا دیا آیات کی قسمیں ہیں، صفات ہیں دو. ایک احکام والی آیتیں ہیں، وہ قانون ہیں. دوسری ملتے واقعات، مطلب بے پناہ واقعات ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس واقعات کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی میں اللہ، ذرا غور کیجئے، اللہ اگر وہ ریلیٹ کر دے آپ کی زندگی میں، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ریلیٹ، انگلش کا ورڈ دے رہا ہوں، اردو کا مطلب تعلق پیدا کر دیا. اسے عربی میں کہتے ہیں قصص، ہم نے ریلیٹ کر دیا. یقصونا، تو ہم نے تمہارے اوپر ریلیٹ کر دیا. تو وہ آپ کو ایک لگتا ہے کہ وہی قرآن میں بات لکھی ہوئی تھی، یہ واقعہ تو پہلے سے لکھا ہوتا، آج ہماری زندگی میں وہی چیز ہو گئی. وہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. اور اگر میں اس طرح خامخواہ اپنی زبردستی آیت ملا لوں تو اس کو کہہ رہا ہے کہ تم متشابہ کر رہا ہو، تمہارے دل میں ٹیڑھ ہے. تو ہم کو بہت ہوشیاری سے اللہ کی آیت کو لے کے چلنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہم اس طرح نہ کریں.